سب کو ڈاکٹر عمران شاہ کا سلام۔ کیٹو ڈائٹ کیا ہے اور کیا آپ کو کیٹو ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے، آج ہم اسی سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ پچھلے چند سالوں میں آپ نے کیٹو ڈائٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے سنا ہو۔ بہت ساری ڈائٹس ایسی ہیں جو آتی ہیں، لوگ اس کو پاپولیرٹی بھی گین کرتی ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کیٹو ڈائٹ ایک ایسی ڈائٹ ہے جو بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں، لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ پاپولیرٹی گین کرتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ ایئر لائنز میں، جہازوں میں اور ریسٹورنٹس میں بھی کیٹو فرینڈلی آپشنز مینیو پہ شامل ہوتی ہیں۔ اب کیٹو ڈائٹ جو ہے، اس کو میڈیکل ڈائٹ بھی سمجھا جاتا ہے یا تھراپیوٹک ڈائٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی خاص قسم کے امراض لاحق ہیں، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کے لیے ہے یا سب کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب کیٹو ڈائٹ ہے کیا؟ یہ ایک ہائی فیٹ ڈائٹ ہے، یعنی اس میں چربی کی، فیٹ کی مقدار نارمل ڈائٹ سے زیادہ ہے۔ تو آپ کے جو کھانا ہے اس میں 60% فیٹ، 30% پروٹین اور 10% کاربوہائیڈریٹ ہو تو اسے ہم ایک کیٹو ڈائٹ کہیں گے۔ جبکہ کمپیئر کریں اس کو ہم اپنی ایوریج ڈائٹ سے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس میں 25 سے 30% تک فیٹ ہوتی ہے، 15% سے 20% تک پروٹین اور 55 سے 60% تک کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے۔ تو کیٹو ڈائٹ میں جو لو کارب پورشن ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس اس میں کافی کم ہے، صرف 10% تک، یہ ایٹکنز ڈائٹ جو ایک اور ڈائٹ ہے اس کے آلموسٹ سملر ہیں۔ ایٹکنز ڈائٹ کے بارے میں کسی اور سیریز میں، کسی اور ولاگ میں بات کریں گے۔ تو کیٹو ڈائٹ کے لیکن کچھ ڈفرینسز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیٹو ڈائٹ کی جو فیٹ انٹیک ہے وہ ایٹکنز ڈائٹ سے زیادہ ہے۔ سیکنڈ، ایٹکنز ڈائٹ کے فیزز ہوتے ہیں، لیکن کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ ڈائٹ ہے جو آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری جو ڈفرینس ہے کیٹو ڈائٹ اور ایٹکنز ڈائٹ کا، کہ کیٹو ڈائٹ میں جو تھراپیوٹک ایلیمنٹ ہے، یعنی خاص امراض کے لیے اس کی ایک تھراپیوٹک ایفیکیسی ہے، یعنی یہ امراض کی علاج کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ایٹکنز ڈائٹ میں ایسا نہیں ہے، وہ صرف ویٹ لاس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب کیٹو ڈائٹ کام کیسے کرتی ہے؟ تو بیسیکلی جب آپ کیٹو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو گلوکوز استعمال کرنے کی بجائے کیٹونز استعمال کرنے کی طرف لے کے آتا ہے۔ گلوکوز ہم کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ کیٹونز جو ہیں وہ فیٹ میٹابولزم سے بنتے ہیں۔ تو فیٹ جب استعمال کرتے ہیں ہم انرجی حاصل کرنے کے لیے، تو وہی جو سوئچ ہے وہ کیٹو ڈائٹ بیسیکلی کرتی ہے۔ اس سوئچ کو ہم جو میڈیکل ٹرمز میں کیٹوسس کہتے ہیں۔ کیٹوسس جب ہو رہا ہے تو اس سے ہمارے جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، میٹابولزم جو ہے، جو جسم کا غذائیت کو استعمال کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ تیز ہو جاتا ہے، میٹابولزم بہت تیز ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، ہمارا مسل میس یعنی ہمارا جو پٹھے ہیں ان کی اسٹرینتھ اور ان کا سائز بڑھنے لگتا ہے، بلڈ پریشر اور جو دل کے امراض کا رسک ہے وہ بھی بہتر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم اس سوئچ سے اڈیپٹ کرنے لگتا ہے، لائک شفٹنگ فرام کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم ٹو فیٹ میٹابولزم، اور پھر اس میں فیٹ کو فیول کے طور پر استعمال کرنا یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ فیٹ استعمال کرنے سے انسولین کے لیول پہ بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، انسولین کا لیول بڑھتا نہیں ہے۔ کاربوہائیڈریٹ استعمال کرنے سے یا پروٹین استعمال کرنے سے انسولین کے لیولز ایک دم بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسولین کی جو سپائک ہے کیٹو ڈائٹ وہ بھی نہیں لاتی، تو ہم فیٹ سٹور بھی نہیں کرتے، بیکاز جب انسولین کی سپائک آتی ہے تو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز جو ہیں وہ فیٹس میں کنورٹ ہو کے سٹور ہو جاتے ہیں۔ تو کیٹو ڈائٹ کیونکہ انسولین کی سپائک نہیں لا رہی تو وہ فیٹس کو سٹور بھی نہیں ہونے دے رہی، انفیکٹ وہ فیٹس کو برن کرتی ہے۔ جو کیٹوسس کی میں نے آپ سے بات کی، کیٹون باڈیز جو بنتی ہیں وہ انرجی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو وہ فیٹس کی برننگ کا عمل ہے، یعنی فیٹس کے استعمال ہونے کا عمل ہے۔ تو ہم کیٹو ڈائٹ میں کون سے فوڈز کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ فوکس ہمارا ہے فیٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹینز کے اوپر۔
بٹ کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہونی چاہیے. تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے؟ گوشت، میٹس، ہائی کوالٹی ریڈ میٹ آپ لے سکتے ہیں، آپ ٹرکی لے سکتے ہیں، چکن کا استعمال، مرغی کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، انڈے لے سکتے ہیں، ایووکاڈوز بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایووکاڈوز آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، کوکونٹ آئل، یہ بھی آپ کیٹو ڈائٹ میں اپنی فیٹس کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مچھلیوں کی اگر بات کریں تو اس میں سامن، ٹونا اور اسکیلپس جو ہیں یہ بھی اچھے سورسز ہیں کیٹو ڈائٹ میں فیٹ اور پروٹین کو انکلوڈ کرنے کے لیے. مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں، بالائی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، نٹس جن میں والنٹس ہیں، فلیکس سیڈز یا السی کے جو بیج ہیں وہ، پیکینز، اخروٹ اور چیا سیڈز کا بھی، جسے ہم تخم ملنگا یا تخم شربتی بھی کہتے ہیں، ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ میں. ویجیٹیبلز میں تو وہ سبزیاں جو کاربوہائیڈریٹس میں کم ہیں، ان میں شامل ہیں بروکلی، اس میں شامل ہے پالک، ٹماٹر اور کھیرے کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ کے لیے. اس کے علاوہ چیڈر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، پامیان چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اور گوٹ چیز بھی آپ کیٹو ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو کافی ورائٹی ہے فوڈ کی جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، جو چیزیں اب آپ نے نہیں لینی تو چینی جن چیزوں میں ڈلی ہے وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، بینز کا استعمال نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ ہائی کارب ویجیٹیبلز، سبزیاں ایسی جن میں کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ زیادہ ہے جیسے آلو ہیں، پوٹیٹوز، کیرٹس، یہ آپ نے اپنے استعمال میں نہیں لانی. آپ کو اپنی فروٹ انٹیک بھی کم کرنی ہوگی بیکاز فروٹس کے اندر شوگر کافی کوانٹٹی میں موجود ہوتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. کیٹو ڈائٹ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی ڈائٹ میں بہت بڑے چینجز لا رہے ہیں، بہت بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور ہر ایک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ایک ماہر ہی آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کو کس طرح سے اور کس فارم میں کیٹو ڈائٹ کی طرف جانا چاہیے. کیا کیٹو ڈائٹ ہیلدی ہے، صحت مند ہے؟ تو ابھی تک ریسرچ نے کوئی ایسا لانگ ٹرم ڈیٹا تو ابھی تک شو نہیں کیا کہ کیٹو ڈائٹ کو اگر ہم لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہیں تو کیا ہمارے لیے یہ افیکٹو بھی ہے اور سیف بھی ہے. تو ایسی کوئی ابھی تک تحقیق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو وزن کا مسئلہ ہے، آپ اوور ویٹ ہیں یا اوبیسٹی ہے، آپ کو موٹاپا ہے، تو یہ آپ کو جو ڈائٹ ہے یہ آپ کے سسٹم کو اس میٹابولک کرائسس سے، جو انکریز ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو شامل ہے، اس سے آپ کو نکال کے ایک صحت مندانہ سٹیٹ میں لے کے آ سکتی ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ ہول فوڈز کھائیں، فریش فوڈز کھائیں جب آپ کیٹو ڈائٹ کا استعمال کر رہے ہیں. فروزن فوڈ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ فروزن فوڈ جو ہے وہ پروسیسڈ نہ ہو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں، لو فیٹ ڈائٹ لے رہے ہیں، تو اس میں جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کوالٹی آف دا فوڈ وہ کیسی ہے. اب کن لوگوں کو کیٹو ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے؟ کچھ ایسے امراض جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس میں تو کیٹو ڈائٹ ایک سٹینڈرڈ آف کیئر ہے، یعنی علاج کے لیے ایک ضروری جزو ہے علاج کا. اور ان میں جو ایک ڈیزیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ایپیلیپسی، یہ مرگی کی ایک قسم ہے ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ایپیلیپسی. تو اس میں تو کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف کیئر ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. ایگزیکٹ سائنس اس کی ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، لیکن بہت ہی عرصے سے، انفیکٹ صدیوں سے یہ ڈائٹ استعمال کی جا رہی ہے مرگی کے دوروں کو کم کرنے کے لیے یا ان سے بچاؤ کے لیے، اور بچوں میں خاص طور پر اس کے افیکٹو ریزلٹس دیکھے گئے ہیں. تو یہ سمجھا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ہائی فیٹ ڈائٹ اور لو شوگر کنٹینٹ جو ہے وہ برین کی ایکسائٹیبلٹی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور جب برین کی ایکسائٹیبلٹی کم ہوتی ہے تو مرگی کے دورے کا، سیجر کا یا فٹ کا رسک کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اب جو نئی تحقیق آ رہی ہے تو اور بھی دماغی امراض میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیٹو ڈائٹ بینیفیشل ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور انفیکٹ جن لوگوں میں ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز
ذیابیطس کا مرض، تو ان میں تو کیٹو ڈائٹ کا جو فائدہ ہے وہ بہت ہی کلیئرلی ریسرچ ثابت کر رہی ہے۔ ایک سٹڈی ابھی ریسنٹلی آئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ کیٹو ڈائٹ کا استعمال 1 سال کے لیے ڈائبٹیز کو 60% لوگوں میں ریورس کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو ایک اور سٹڈی نے یہ بھی بتایا کہ ویٹ لاس بھی اس میں کافی زیادہ ہو سکتا ہے کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے سے، 30 پاؤنڈ تک ویٹ بھی کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں انسولن کی نیڈ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسنز لے رہے ہیں لوگ ڈائبٹیز کے لیے، اورل ہائپوگلائسیمک میڈیسنز، ان کا استعمال بھی چھوٹ جاتا ہے اگر آپ کیٹو ڈائٹ کا استعمال کریں۔ تو یہ تو ہمیں ریسرچ نے بتایا ہے۔ ایک اور چیز جو کیٹو ڈائٹ کے لیے پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کیٹو ڈائٹ کو استعمال کرنا آسان ہے، چونکہ آپ اپنی کیلریز کو کم نہیں کر رہے ہوتے، آپ صرف اپنی جو ڈائٹ کے کمپوزیشن کو چینج کر رہے ہیں، فیٹس زیادہ کر رہے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس کم کر رہے ہیں، لیکن اوورآل جو کیلورک انٹیک ہے وہ کم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ اس کو لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں جنہیں بہت ہی زیادہ موٹاپا ہے، جسے ہم گریڈ 3 یا کلاس 3 اوبیسٹی بھی کہتے ہیں، جن میں باڈی میس انڈیکس جو ہے وہ 40 سے زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں یا پھر ان لوگوں میں جن میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، تو ان میں کیٹو ڈائٹ بہت ہی ہیلپ فل، بہت ہی سود مند ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے آپ کے میٹابولزم کو ریسیٹ کرنے کے لیے۔ جو سوئچ ہے فرام کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم ٹو فیٹ میٹابولزم، یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کچھ اور بھی ریسرچ پیپرز آئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دماغی امراض کے حوالے سے جو الزہائمرز ڈیزیز ہے، جو بوڑھوں میں زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے، بھولنے کی بیماری ہے اور آہستہ آہستہ برین کا فنکشن کافی نیچے چلا جاتا ہے، تو الزہائمرز ڈیزیز میں بھی کیٹو ڈائٹ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آٹزم ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، آٹزم اگین اس میں بھی کیٹو ڈائٹ بہتر ریزلٹس، بہتر نتیجے دیتی ہے۔ اگین ضروری یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کیٹو ڈائٹ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب کن لوگوں کو کیٹو ڈائٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ ہر شخص کا رسپانس کیٹو ڈائٹ کو کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری بایولوجی ڈفرینٹ ہے، ہمارا میٹابولزم ڈفرینٹ ہے، ہمارا ویٹ، ہماری ہائٹ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب چیزیں مختلف ہیں۔ تو کچھ لوگ تو کیٹو ڈائٹ کو دہائیوں تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، دے ڈونٹ فیئر ایز ویل۔ تو کن لوگوں کو کیٹو ڈائٹ نہیں استعمال کرنی چاہیے یا استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے؟ تو وہ لوگ ہیں جن کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، یعنی جن کو کھانے پینے کی کوئی نفسیاتی پرابلم رہ چکی ہے، یا جن کو ہارٹ ڈیزیزز کا رسک ہے، ان میں کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جن میں کڈنی ڈیزیز ہے، پریگننٹ خواتین میں ابھی تک کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو سجیسٹ کرے کہ کیٹو ڈائٹ کو ہم سیفلی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ خواتین جو پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی کیٹو ڈائٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ کیٹو ڈائٹ اف یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ پریگننٹ۔ جب میں نے بات کی بچوں میں، تو بچوں میں مرگی کی حد تک جو ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ایپیلیپسی کے پوائنٹ سے تو کیٹو ڈائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا اوبیسٹی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز بچوں میں بھی کیٹو ڈائٹ کو استعمال کرنے کی کوئی ایسی خاص ریکمنڈیشن نہیں ہے۔ تو اب کیٹو ڈائٹ پلان کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جائے اور اس کو کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو ایک پلان بھی دیں گے جو آپ کے لیے موسٹ سوٹیبل ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ آپ کو اس کے رسکس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیں گے، اور آپ کو اگر کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو یو کین آلویز گو بیک ٹو یور ڈاکٹر، اور وہ اس کو ری ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو آل کلیئر دے دے کیٹو ڈائٹ استعمال کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اس ڈائٹ پلان میں کون کون سی فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ فٹ ہوتی ہیں اور کون سی فٹ
نہیں ہوتی. تو اس کو ہم کہیں گے میل پلاننگ. آپ کو اچھی میل پلاننگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ لمبے عرصے تک کیٹو ڈائٹ کو استعمال کر سکیں. اور اس میں ورائٹی کا استعمال بہت ضروری ہے. آپ ایک ہی طرح کی ڈائٹ کیٹو ڈائٹ میں اگر استعمال کرتے رہیں گے تو آپ بہت سارے امپورٹنٹ غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتے ہیں. اور کسی ایک چیز کو اوور ڈو کرنے سے، جس طرح اگر آپ ریڈ میٹ کا استعمال کریں تو ریڈ میٹ کے بھی نقصانات ہیں، کینسر کے ساتھ اس کا لنک ہے، تو وہ بھی پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے، فیملی سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران.